آج میں اللہ کے ایک نبی کا واقعہ آپ سنانا چاہتا ہوں. یہ وہ نبی ہیں جن کے ساتھ ایسا امتحان لیا گیا کہ ون آف دا امیزنگ اسٹوری ہے. آپ حضرت یونس علیہ السلام ہیں اور آپ کا معاملہ یہ تھا, آپ کی قوم بت پرستی کرتی تھی. قرآن میں آپ کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے پوری سورہ یونس موجود ہے اور آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا, بت پرستی نہ کرو, شرک نہ کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ سخت عذاب آئے گا. قوم کہتی کہ وہ بت پرستی کرتی تھی, آپ کی بات مانتی نہ تھی. آخر کار آپ کی قوم کو آپ نے کہہ دیا بس اب عذاب آنے ہی کو ہے, کسی وقت بھی عذاب آ جائے گا, اب اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے. قوم نے کہا, پلاننگ کی, حضرت یونس پر نظر رکھو, اگر یہ ہمارے شہر میں ہیں تو عذاب نہیں آئے گا, جس دن یہ شہر سے نکل جائیں سمجھ لو عذاب آنے والا ہے. کمال کا عقیدہ تھا, بتوں کو پوچھتے تھے مگر دل میں یہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کے نبی شہر میں رہیں گے, اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. بہرحال آپ ایک رات تشریف لے گئے, قوم کو پتہ چل گیا, بادل بھی آ گئے, کالی بدلیاں بھی آ گئیں, عذاب کے جو آثار تھے وہ نمودار ہو گئے. اب قوم نے کیا کیا, ساری قوم میدان میں جمع ہوئی ننگے سر. اب اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے, جس پر ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگنے لگے. اب جس کا قرضہ دینا تھا اس کے قرضے لوٹا دیے. بچے, بوڑھے, عورتیں روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, یا اللہ اب معاف کر دے, عذاب نہ بھیجیو, بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں, حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے, اے اللہ اس بار عذاب کو ٹال دے. اتنا گر گڑائی قوم, اتنا گر گڑائی قوم کہ سبحان اللہ وہ آتا عذاب واپس چلا گیا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام باہر شہر سے یہ سوچ کر چلے گئے تھے کہ جب میں واپس آؤں گا اس قوم نے تباہ ہو جانا ہے, مگر جب آپ واپس آئے تو کوئی عذاب نہیں آیا تھا, ایوری تھنگ از اوکے. تو لوگوں نے کہا حضور اپنی قوم کی طرف جائیے. کہا میں کیسے جاؤں, میں اگر قوم کی طرف جاؤں گا تو قوم مجھے جھوٹا کہے گی. اچھا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور حضرت یونس پر ایمان لانے کی نیت بھی کر لی ہے. ادھر حضرت یونس سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر شہر میں چلا گیا تو انہوں نے تو مجھے قتل کر دینا ہے کہ تم جھوٹے ہو, تم نے کہا تھا اللہ کا عذاب آئے گا, عذاب آیا نہیں کیونکہ آپ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ عذاب آ رہا ہے. اب آپ اسی جس کو کہیں کہ کیفیت میں اس شہر میں داخل ہونے کی بجائے آپ باہر گئے, کشتی میں سوار ہوئے اور اس شہر سے باہر کہیں جانے کے لیے روانہ ہو گئے. ایک اور آزمائش, وطن تو چھوٹ گیا, اب کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک گئی. اب اس زمانے کی قوم کا ایک اصول تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا نا, وہ جب کشتی کہیں رک جائے تو سمجھ لو اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. اب انہوں نے کہا کون ہے, تو ایک قرآن دازی ڈالی گئی اور اس قرآن دازی میں حضرت یونس ہی کا نام نکل آیا. بھری کشتی سے بیچ سمندر میں آپ کو انہوں نے دریا میں سمندر میں ڈال دیا. دیر از نو لائف جیکٹ آن دیٹ ٹائم, کوئی لائف جیکٹ نہیں تھا, آپ کو سمندر میں ڈال دیا, کشتی آگے چلی گئی. اللہ کے نبی ہیں, آزمائش دیکھو, تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے نگل لیا. آزمائش پر ایک اور آزمائش, اللہ اکبر. مگر زباں پر شکوہ نہیں تھا, شکایت نہیں تھی کہ یا اللہ تیرا نبی اور میرا یہ حال. اللہ اکبر, آپ کی عاجزی دیکھیں, آپ نے اس مچھلی کے پیٹ میں وظیفہ کرنا شروع کر دیا. اور یہ کون سا وظیفہ تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں نا, یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس کا ورد کرنا شروع کر دیا. ایک عاجزی کا انداز تھا, ایک گر گڑانے کا انداز تھا, ایک توبہ کا انداز تھا. آپ پڑھتے رہے, مچھلی کے پیٹ میں رہے, کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. اس مچھلی نے آ کر کنارے پر آپ کو اگل دیا. اب جب آپ کنارے پر آئے, کمزور ہو چکے تھے, جلد بھی آپ کی بالکل نرم ہو چکی تھی, کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ تھی. اللہ کی شان دیکھیں, اللہ نے وہاں ایک کدو کی جو بیل تھی, ایک چھوٹا سا پودا آپ کے قریب اگ گیا, اسی سے آپ کو خوراک ملی, انرجی ملی, صحت ملی. اور کچھ دنوں کے بعد جب اپنے شہر آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ویلکم کیا, آپ پر ایمان لائے اور ہنسی خوشی وہ زندگی گزارنے لگے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں نے یہ واقعہ آج کیوں بیان کیا؟ دیر آر ٹو ریزن. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے, لوگ تلاوت قرآن کریں, سمجھیں کہ اللہ نے کیسے کیسے واقعات. آج اپنے بچوں کو بٹھا کر لوگ پتہ نہیں سنڈریلا اور امبریلا کی سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں. ارے بچوں کو قرآن
قرآن کے واقعات سناؤ، بچوں کو نبیوں کی باتیں بتاؤ، پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے اس کو بیان کرنے کا قرآن میں ایک مقصد علماء نے یہ بھی بیان کیا تاکہ تم ایسا نہ کرنا، تم یہ غلطی نہ کرنا۔ دیکھو پچھلی قوموں میں کسی نے معاذ اللہ بدکاری کی، عذاب آ گیا، جھوٹ بولا، عذاب آ گیا، ناپ تول میں کمی کی، عذاب آ گیا، بچوں کے ساتھ برے فعل کیے، عذاب آ گیا، بت پرستی کی، عذاب آ گیا، ایسے ایسے عذابات ذکر کیے گئے کہ دیکھو تم یہ نہ کرنا۔ مگر آج ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو سمجھیں گے کیسے کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے؟ بدقسمتی سے اگر آپ یقین کریں، تھورلی دیکھیں نا، تو پچھلی قوموں نے جو ایک ایک گناہ کیا، ایک ایک غلطی کی اور عذاب آ گیا نا، آج ہمارے اندر وہ ساری غلطیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو یقین کریں ہم نبی پاک کے امتی ہیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے کہ ہم پر اس طرح آسمانی عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ لیکن دیر از اے ڈے، ایک دن تو ہے نا جس دن جواب دینا ہے، پھر ایک دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ادھر کیسے جواب دیں گے کہ قرآن میں بتایا تھا جھوٹ نہ بولنا، قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی، قرآن میں بتایا تھا ناپ تول میں کمی نہ کرنا، میں نے اپنا عذاب ان پر بھیج دیا، قرآن میں بتایا تھا بدکاری نہ کرنا، اس قوم پر میں نے اپنا عذاب نازل کیا۔ پڑھتے تو جواب دیں گے نا، تو پلیز یوں نہ کرو، قرآن سے دوستی کیجیے، قرآن کو تھام لیجیے، قرآن پر عمل کیجیے، یقین کریں لائف بہترین ہو جائے گی۔ اور اب دوسری بات جو اس واقعے سے سننی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے سیکھنا کیا ملا؟ صبر۔ کیسا صبر تھا! آپ سوچیں، اللہ کے نبی ہیں، وطن چھوٹا، کشتی سے پانی میں ڈال دیا گیا اور مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا، ان تمام باتوں کے باوجود زباں پر شکوہ نہیں تھا۔ مگر آج چھوٹی چھوٹی تکلیف پر، چھوٹی چھوٹی آزمائش پر زبان پر شکوے ہیں، شکایتیں ہیں۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کے والد صاحب کو جب فالج کا اٹیک ہوا، میں ان سے ملنے گیا، فالج کے اٹیک سے وہ ٹھیک ہو گئے، باتیں بھی کر رہے تھے، اللہ نے کرم کیا، مگر ایک پرابلم باقی رہ گیا۔ وہ پرابلم کیا تھا کہ ان کے منہ میں، یعنی اب ایک بات سمجھیے گا کہ ان کے منہ میں، اب جیسے یہ گلاس ہے نا، یا کوئی بھی نوالا یا پانی کا گھونٹ ہم پیتے ہیں، دیکھیں میں اور آپ جب نگلتے ہیں نا، ہم جب یہ کرتے ہیں تو یہ نوالا یا گھونٹ اندر جاتا ہے۔ آپ زبان پر نوالا رکھ دیں یا گھونٹ رکھ دیں، وہ خود اندر نہیں جائے گا، ہمیں ایک ایکشن کرنا پڑے گا جس سے وہ حلق کے اندر اترے گا۔ ان صاحب کو بیماری یہ ہو گئی کہ سارا جسم ٹھیک ہو گیا، جو فالج ہوا تھا دماغ میں اس کا ایک حصہ ڈیمیج ہوا، اور یہ دماغ کا وہ حصہ تھا جو انسان کے اس ایکشن کا آرڈر دیتا تھا کہ انسان حلق سے نوالا اتار لے۔ وہ کہتے سب ٹھیک ہے، دیکھیں عبدالحبیب بھائی آپ کے سامنے باتیں بھی کر رہے ہیں، مگر منہ میں نوالا رکھ دیں تو نوالا نگل نہیں سکتے۔ میں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا، میں نے بتایا نا بہت بڑے، اللہ نے بڑا نوازا ان کو۔ کہتے ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے، انتظار علاج ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ دماغ جو ہے نا، یہ خود تھوڑے عرصے بعد ایک اور پارٹ آف دا برین کو آرڈر دے گا کہ اب تم یہ کام کرنا شروع کر دو، پھر وہ یہ کام شروع کرے گا تو ان کا نوالا اترنا شروع ہو جائے گا۔ 15-20 دن، مہینہ گزرا، میں نے پوچھا اب ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ کہہ رہے ابو بالکل ٹھیک ہو گئے، نوالا اترنا شروع ہو گیا ہے۔ یار آپ سوچیں کہ میں اور آپ جو ہر نوالا کھا رہے ہیں، ہر گھونٹ پی رہے ہیں، اس میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے ساتھ۔ لوگ نوالا نہیں اتار پا رہے جن کو یہ بیماری ہے۔ خدا را قدر کرو رب کی نعمتوں کی، شکوہ نہ کیا کریں۔ پریشانی چھوٹی سی آتی ہے اور ہم شکوہ شکایت کا دفتر کھول دیتے ہیں۔ بات تھوڑی سی صوفیانہ ہے، بڑی باریک ہے، لیکن آپ سمجھیں گے تو بہت گہری بات ہے۔ ایک شخص حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا، سر پر اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کہ یہ پٹی کس چیز کی باندھی ہے؟ کہ حضور سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے۔ کمال کی بات کہی۔ آپ کہتی ہیں آج سر میں درد ہوا ہے تو تکلیف کی پٹی باندھی ہے، جب اللہ نے صحت مند رکھا تھا تو صحت کی پٹی باندھی تھی۔ بات گہری ہے، سمجھیے گا۔ تھوڑی تکلیف آتی ہے سب کو بتانا کہ اگر کسی کا موبائل چوری ہو جائے، گاڑی لگ جائے یا اسکوٹر کو پرابلم ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کو بتائیں گے۔ سب کو بتانے سے ثواب تو گیا نا؟ کیا وہ دے دے گا آپ کو وہ چیز؟ اچھا جب نفع ہوتا ہے، آج 5000 کا نقصان ہوا تو پورے شہر کو پتا چل گیا، پورے محلے کو پتا چل گیا۔ جس دن آپ نے 50,000 کمائے اس دن ہمیں بتایا کہ آج عبدالحبیب بھائی بڑے پیسے کمائے؟ نہیں بتاتا کوئی، اپنی نعمتیں نہیں بتاتے، اللہ کی مہربانیاں نہیں بتائیں گے، نقصان سب کو بتائیں گے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، گھر والوں کو تو زیادہ نہیں بتاتے کہ گھر والوں کو بتائیں گے آج بڑی زبردست دیہڑی لگی ہے تو خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے۔ تو یہ باتیں بھی نہ بتائیں،
اگر مشکل آ گئی ہے نا، صبر کریں اور اس کا ثواب کمائیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا جو میں نے آپ کو قرآنی واقعہ سنایا، یہ میسج دیتا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی زندگی میں، صبر کرنا، آزمائش پر صبر کرنا، اللہ کی ہر فیصلے پر شکر کرنا، جو دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا ہے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ آپ شکر تو کریں، جو بھی دیا اس پر شکر کریں۔ جو میں نے کہا نا کہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم سے زیادہ پریشان ہیں، لوگ مصیبت میں ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہیں روڈ پہ جا رہے تھے، پیر میں جوتے نہیں تھے، کہا یا اللہ جوتے ہی نہیں دیے مجھے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک بندہ نکلا جس کے پیر ہی نہیں تھے، کہا یا اللہ معاف کر دے، مالک پیر تو دیے، تیری مہربانی۔ جب بھی یہ احساس ہونا کہ میں کچھ لوگوں سے پیچھے رہ گیا ہوں، میرے پاس کم ہیں چیزیں، اپنے سے کمتر کو دیکھ لینا، زبان سے شکر نکلے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر کرنے والا بنا دے۔